سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، میں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی نیو یارک امریکہ سے آپ کی خدمت میں اسلام محبت پیش کر رہا ہوں۔ آج ہم قربانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، قربانی کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے۔ قربانی کا لفظی معنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ القربان ما یتقرب بہ الی اللہ، یعنی اس سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کیا جائے، انسان اللہ کے قریب ہو سکے۔ تو قربانی بنیادی طور پر سنت ابراہیمی ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ انسانی جان کا بدل ہے۔ بنیادی طور پر تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لخت جگر سیدنا اسماعیل ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر آئے تھے، لیکن جب اللہ پاک نے ان کی آزمائش کر لی تو فرمایا ابراہیم یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ جب بیٹا بچ گیا اور پاس جنتی جانور تھا، وہ ذبح ہوا، وہ دیکھا تو یہ آواز آئی کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یہ جو منظر تم دیکھ رہے ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، اپنی راہ پر چلنے والوں کو، اپنا قرب ڈھونڈنے والوں کو، اپنی رضا کے سامنے سرنڈر کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا عطا فرمایا کرتے ہیں۔ تو قربانی انسانی جان کا بدل ہے۔ جتنی خوشی کے ساتھ، جتنی وارفتگی کے ساتھ، جتنے ذوق کے ساتھ، جتنے شوق کے ساتھ، جتنی چاہت کے ساتھ، جتنی اللہ سے محبت کے جذبے کے ساتھ قربانی دی جائے، اتنا اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر زیادہ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کے جانور کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے۔ زمین، خون جو ہے زمین پر گر جاتا ہے اور گوشت لوگ کھا جاتے ہیں، اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری جو انٹینشن ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے، تمہارا جو خلوص ہے اللہ تک جاتا ہے، تمہاری پائٹی اللہ تک جاتی ہے، تمہاری رائٹیسنس اللہ تک جاتی ہے، تمہارا تقوی اللہ تک جاتا ہے، تمہاری خشیت اللہ تک جاتی ہے، تمہاری ورفتگی اللہ کے ساتھ جاتی ہے، تمہاری جانثاری اللہ تک جاتی ہے، تمہاری فدائیت اللہ تک جاتی ہے، تمہاری اللہ کی راہ میں یہ جذبہ کہ آج جانور ذبح کر رہا ہوں، وقت آیا تو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دوں گا۔ یہ خلوص اور یہ جذبہ، یہ ولولہ اور یہ لگن، یہ چاہت اور یہ محبت، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے قربانیوں کا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام ترمذی نے جامع کے اندر جو ہے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی ما ھذہ الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ قال ہی سنت ابیکم ابراہیم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ جو قربانیاں ہیں یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کی ادا کو اللہ پاک نے باقی رکھا ہوا ہے، یہ ان کی سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے دوسرا سوال کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں حضرت ابراہیم کو تو اجر بہت بڑا ملا اور اللہ نے ان کی سنت کو بھی زندہ رکھا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال بکل شعرۃ حسنۃ، فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے، حسنہ ہے، اور حسنہ ایک نیکی کو نہیں کہتے، حسنہ 10 نیکیوں کو کہتے ہیں، کہ ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی فصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اون والا جو جانور ہے، اون والا
اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ اس کے تو بالوں کا شمار ہی نہیں ہے. تو فرمایا قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا اون والے جانور کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے ہر بال کے بدلے حسنہ ہے، نیکی ہے. تو ایک بات تو یہ طے ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ تک جذبہ جاتا ہے، خلوص جاتا ہے، انسان کی جو اندر کی سچویشن ہے کہ کس نیت اور جذبے کے ساتھ کر رہا ہے. ریاکاری مقصود نہ ہو، لوگوں کی واہ واہ مقصود نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا جانور خریدا ہے، یہ بڑا موٹا تازہ جانور خریدا ہے. نہیں، انسان کا اندر کہ میرے اوپر مالی مشکلات بھی ہیں، میرے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہے، بیٹی کی شادی بھی قریب ہے، مکان بھی بنانا ہے، قرضہ بھی دینا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، پھر بھی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں. اس وقت جو ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری ہے ناظرین محترم، وہ 4000 ایئرس سے زائد کی ہے. یہ 1500 اسلام کے لے لیں، اس سے قبل 2500 سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیریڈ ہے. تو یہ 4000 ایئرس اگو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی، اور اللہ رب العزت نے اس قربانی کی یاد کو باقی رکھا، اور اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی حکم دیا کہ یہ آپ بھی قربانی کریں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ابراہیمی بھی ہے قربانی، اور سنت محمدی بھی ہے. تو ہمیں دو جلیل القدر پیغمبروں کی سنتوں کا ثواب ملتا ہے جب ہم قربانی کرتے ہیں، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا، اور ایک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، آپ ہر سال قربانی دیتے تھے. آج جو ماڈرن ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، چونکہ ان کا کام، ان میں سے کچھ لبرل اور سیکولر لوگوں کا کام اسلام کی مبادیات کے اوپر اور اسلام کی جو فنڈامنٹل پرنسپل سے ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا، ان کو کریٹیسائز کرنا، ان کے اوپر آبجیکٹ کرنا، اعتراضات کرنا، یہ کام رہ گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں جو جانور آپ نے ذبح کرنا ہے اس کی بجائے وہ پیسے کسی غریب مسکین کو دے دیں. تو یہ بالکل باطل فلسفہ ہے، باطل سوچ ہے. کیوں؟ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ نے وہ کرنی ہے. غریب کو آپ پیسے دینے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں کسی کو کہتے کہ شادی کے اوپر اتنا خرچہ نہ کرو، غریب کو پیسے دے دو. آپ اتنی بڑی کوٹھی بناتے ہیں اور اس میں 10 لاکھ کا باتھ روم بنانے کی بجائے غریب کو پیسے دے دو. آپ آج آ کر آپ کا اعتراض اسلام کے تعلیمات کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ واضح رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کو ذبح کیا. اللہ اکبر، 100 اونٹوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ان میں 63 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نہر کیے. اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھری پکڑ کے جس اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتے، وہ اونٹ خود چل کر اپنی گردن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چھری کے نیچے رکھ دیتا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ اس اونٹ کو بھی اتنا سینس تو تھا کہ مجھے پتہ نہیں کون ذبح کرے گا، قربان چاہوں آج دست مصطفیٰ سے ذبح ہوتا ہوں، آج رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے ذبح ہوتا ہوں. تو 63 اونٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست نبوت سے ذبح فرمائے ہیں، اور باقی 37 جو اونٹ ہیں ان کو سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کی ڈیوٹی لگائے کہ وہ ان اونٹوں کو ذبح کریں. تو اس اعتبار سے کر کے جو ہے وہ یہ کوئی خون بہانا نہیں ہے، بلکہ یہ جذبہ ہے. اور 63 میں حکمت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال تھی. پرافٹ علیہ الصلوۃ والسلام 63 ایئرس آپ کی ایج تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے ہر سال کے طرف سے ایک قربانی کر دی اور ایک اونٹ کو ذبح کر دیا، جبکہ آپ باقی جو ہے وہ بھی ہر سال قربانی کا جانور ذبح کرتے رہے. تو آپ لوگ بھی خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں، ذوق و شوق سے قربانی کریں، محبت سے قربانی کریں، اللہ کی سامنے اس نیت کے ساتھ قربانی کریں. آج میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں، وقت آیا تو اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کر دوں گا. اور سچ تو یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ جان بھی رب نے دی ہے نا.
تو مال بھی رب نے دیا ہے، عزت بھی رب نے دی ہے، صحت بھی رب نے دی ہے، اولاد بھی رب نے دی ہے، پیسہ بھی رب نے دیا ہے، شہرت بھی رب نے دی ہے، تو جب وہ واپس ڈیمانڈ کرتا ہے جو خوش دلی سے دیتا ہے اللہ پھر اس کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔